میں حیران ہوں کہ لمحے کیسے صدیوں میں بدلتے ہیں۔ کسی ٹیبل پہ رکھے پھولوں سے خوشبو بغاوت کر چکی ہے اور ہاتھوں نے کوئی جنبش تک نہیں کی۔ کسی کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بسکٹ کے ٹکڑے کو پھپھوندی لگ چکی ہے اور آنکھوں میں کوئی رد عمل اب تک نہیں جاگا۔ کسی کے پاس بیٹھے چند لمحے ہی ہوئے ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں سے کسی ناراض پتھر کی رفاقت ہے۔ نہ جانے کتنی صدیوں سے یہاں پر وقت ٹھہرا ہے۔ ہوا اپنے پروں کو کھول کر اونچے درختوں پر کھڑی ہے۔ دھند کی چادر میں لپٹی خاموشی لے بن گئی ہے۔ سورج کی حرارت کھو گئی ہے۔ کسی کی چاہ ابھرتی ہے تو فطرت چونک اٹھتی ہے۔ ہوا کے ایک جھونکے سے بہت سے زاویے غمگین نگاہوں کو طراوت دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ لمحے کیسے صدیوں میں بدلتے ہیں۔ عرشین عصر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلی۔ سورج کی کرنوں کا تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی اور وہ ٹہلتی ہوئی کھیتوں سے گزرتی ہوئی اس علاقے کی طرف نکل آئی تھی جسے بھوتوں کا ڈیرا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے اسرار کے بارے میں اس نے گاؤں والوں سے اتنا کچھ سنا تھا کہ لام والا ایک اشتیاق سے جاگ اٹھا تھا۔ بارہ اس طرف آنے کی اس نے ٹھانی تھی، مگر کچھ حالات کا چکر ایسا تھا کہ وہ اس کی پاؤں کی زنجیر بن جاتے تھے کہ ایسے وقت میں مہم جوئی کا یہ شوق تفریح اور عیاشی کی مانند لگتا تھا، اس لیے اپنے شوق کو دبائے رہی۔ آج کچھ فراغت نصیب ہوئی تو بے اختیار قدم اس سمت بڑھ گئی۔ کھیتوں کی حدود ختم ہو جانے کے بعد سامنے خاردار تاروں کے ساتھ قدآور کھڑی آدم باڑ کی ایک لمبی قطار دکھائی دیتی ہے۔ لگتا تھا جیسے کسی جگہ کے گرد باڑ کے ذریعے چار دیواری بنائی گئی ہے۔ عرشین نے باڑ کے پاس جا کر گھنے پتوں کے بیچ اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ دور دور تک درختوں اور جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر اندر کچھ ہے بھی تو تاریں لگا کر چار دیواری کی باڑ کیوں بنائی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے ان درختوں کے آگے کچھ ہو۔ اسی لمحے اسے کسی جانور کے دھاڑنے کی آواز ہوئی اور وہ دہل کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا محکمہ جنگلات نے جانوروں اور درندوں کے خطرے کے پیش نظر یہ چار دیواری بنائی ہے؟ وہ کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اندر سے گھنگرو چھنکنے اور موسیقی کی تال تیز ہونے کی آواز ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر کچھ اور پیچھے ہو گئی۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ تیز وصل نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ یہاں؟ سفید شرٹ اور نیلے ٹراؤزر میں، کیمرہ لگائے، گلے میں کیمرہ لٹکائے، دائیں ہاتھ میں نوٹ بک اور موبائل لیے وہ بے پرواہی سے چلتے اس کے قریب آ کر رک گیا اور وہ بھی اس کو دیکھ کر اتنا ہی حیران تھا تاہم ظاہر نہیں کیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کیا مصور لوگ جاسوسی بھی کرتے ہیں؟ جاسوسی؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کو دیکھنے لگی۔ دونوں چار دیواری سے کچھ فاصلے پر الگ ہٹ کر ایک بڑے پتھر کے پاس آ گئی۔ ہاں، میں تو اسی مقصد سے ادھر آیا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پتھر کے ایک کونے سے ٹک گئی۔ مجھے تجسر اور پراسراریت یہاں کھینچ لائی۔ عرشین نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے یہاں کے لوگوں کو اس جگہ کی پراسراریت کے متعلق بہت کچھ کہتے ہوئے سنا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جگہ یہاں عجیب و غریب درندے اور بلائیں آباد ہیں اور جو سر شام یہاں رقص و سرور کی محفلیں آباد کرتے ہیں۔ یہاں کی تاریخ کے مطابق جس نے بھی اس عصیبی جگہ پر قدم رکھا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ موسیقی اور جانوروں کی آواز تو میں نے بھی سنی ہے۔ داور تیز نظروں سے اس چار دیواری کے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی نظریں عرشین کے سادہ چہرے پر جم گئیں۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ اس کی شعاعوں کی ٹھنڈک پرسکون لالی اس کے رخ پر بکھرا کر انوکھی سی چمک دمک پیدا کر رہی تھی۔ داور بے اختیار ہو کر اس کو دیکھنے لگا، پھر نامناسب جان کر ایک دم نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال آپ نے فلموں کے لیے سیٹ تیار کرنے والی بات سنی ہوگی نا؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ بھی کوئی ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ یہ سیٹ اپ قدرتی نہیں ہو سکتا، یقیناً بنایا گیا۔ اور داور نے بے ساختہ ستائشی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے جو معلومات مختلف ذرائع سے اکٹھا کی تھیں اس کے مطابق بارڈر ایریا کے آس پاس منشیات کا ایک خفیہ اڈا بنایا گیا اور مقامی لوگوں کو اس جگہ سے دور رکھنے کے لیے ان کے سادے سیدھے ذہنوں کو آسیبی چکر میں الجھا دیا گیا۔ اس لیے ٹیپ ریکارڈر استعمال کیا جاتا تھا۔ یقیناً اگرچہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو اس باؤنڈری کے آس پاس نصب اسپیکر کی تار مل جائے گی۔ عرشین نے مزید کہا۔ وہ تار اور اس سے منسلک آلات میں کلی دریافت کر چکا ہوں۔ داور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کا اندازہ لاجواب ہے۔ اس نے سادگی سے عرشین کی تعریف کی۔ میرا خیال ہے کوئی بھی پڑھا لکھا اور سوچ رکھنے والا بندہ اس مصنوعی پن کو محسوس کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔
ویسے میم ارشین، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ کس سلسلے میں اس جگہ کا جائزہ لے رہی تھیں؟ ایک مصدقہ اطلاع کے مطابق اس جگہ منشیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور سرحد پار اسمگلنگ کے لیے آسان راستہ بھی۔ چونکہ میں کرائم رپورٹر ہوں اس لیے ان چیزوں میں دلچسپی لینا میری مجبوری ہے میڈم۔ اچھا فرض کریں آپ نے حقائق معلوم کر لی، پھر؟ میرا مطلب ان حقائق کے پریس تک پہنچتے ہی اسمگلر چوکنے ہو کر جگہ چھوڑ جائیں گے۔ اخبار چھپ کر افسران بالا تک پہنچنے کی مدت ان کے فرار کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ اس کا پکا بندوبست ہے اپنے پاس، داور نے دعوے سے کہا۔ اسلام آباد کے ایس ایس پی مہران سے میرے خصوصی تعلقات ہیں، اس تک لمحے لمحے کی رپورٹ پہنچ رہی ہے اور جو ہی میری معلومات مکمل ہوتی ہیں اسے مقامی ایس ایس پی سے بات کر کے ریڈ کرنے کا سگنل دے دوں گا، وہ ریڈ کریں گے۔ رپورٹ چھپنے سے پہلے مجرم گرفتار۔ ایک ایک کر کے ارشین کی حسیات سن ہوتی گئیں۔ یہ حوالہ کہاں سے نکلا ہے اور اگر یہ اس کا جاننے والا ہے تو پھر میرے نام سے بھی واقف ہوگا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا مس بخاری؟ جی ہاں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ذاتی نام، میرا مطلب پورا نام۔ ارشین۔ جواب دے کر ارشین نے گہری نظروں سے اس کا رد عمل نوٹ کیا، لیکن داور کے ذہن میں مہران کے حوالے سے اس کے نام کی آشنائی نہیں جاگی، اس لیے یہ ایک خوبصورت نام تھا اور بس۔ یوں بھی عموماً وہی نام یادداشت میں رہتا ہے جس کو کسی حوالے سے انسان بارہا زبان پر لاتا ہے، مخاطب کرتا ہے، پکارتا ہے۔ مہران کی بیوی کا نام ارشین ضرور تھا مگر داور نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس سے بات چیت نہیں کی تھی، کوئی حوالہ نہیں تھا، کوئی شناسائی یاد نہیں تھی، اس لیے وہ نام سن کر نارمل رہا۔ شاید ذہن میں اپنے مشن میں نہ الجھا ہو تو تانا بانا جوڑنے کا موقع مل جائے، مگر ایسے مصروف حالات میں اس قسم کے اتفاقات کی گہرائیاں ناپنے کی فرصت ناممکن ہے۔ تعلیم کی عدم دستیابی توہمات کو جنم دیتے ہیں اور انہیں پختہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور بے علم لوگوں کی اس محرومی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے دور میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ داور نے پلٹ کر ایک نظر چار دیواری کی سمت پھیری۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان چالاک اور سازشی لوگوں نے کس خوبصورتی سے گاؤں والوں کے ذہنوں کو قابو کیا ہوا۔ بہرحال جلدی اس ڈھونگ کا پول کھل جائے گا، میں 2-3 دن کے اندر اپنی معلومات مکمل کر لوں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس باؤنڈری سے آگے جانے کی جرات کی ہے وہ زندہ واپس نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں ان کے لیے کیا توجیہ بنتی ہے؟ انہیں راز کھل جانے کے ڈر سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہوگا، اور کیا؟ ایک بات، ارشین نے ہاتھ اٹھا کر وضاحت چاہی، گاؤں والوں کے مطابق کچھ ایسی لاشیں بھی ملی ہیں جن پر گولی، چاقو، چھری یا کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بعض لاشوں کے دائیں یا بائیں پاؤں کے گرد نیلی موٹی سی گول چیز کے گہرے نشان ہیں۔ یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ شکاری عموماً بڑے جانوروں اور درندوں کو پکڑنے کے لیے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے گڑھا کھود کر شکنجا لگانا یا کڑکی لگا کر شکار کرنا۔ ہو سکتا ہے اس چار دیواری کے آگے ایک خندق کھود کر بظاہر اس کو گھاس پھوس سے چھپا دیا گیا اور ایسے میں انجان شخص چلتا چلتا سیدھے اس خندق میں جا گرتا ہو، خندق میں لگے شکنجے میں پھنس کر اس کا پاؤں موٹی زنجیر میں قید ہو جاتا ہو۔ یہ لوگ اس کے مر جانے کے بعد شکنجا کاٹ کر اس کی لاش باہر پھینک دیتے ہیں۔ ارشین غور سے اس کا تجزیہ سن رہی تھی، پھر کچھ دیر کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چل سکتا ہوں؟ نہ جانے کیوں اس کے طرز طریقے، رہن سہن، چائے، رہائش کے بارے میں وہ متجسس ہو رہا تھا۔ اس کے انداز و اطوار ہر لحاظ سے اسے یہاں کے باسیوں سے مختلف کرتے تھے۔ وہ اسے ایک ایسے درخت کی ماننے لگتی تھی جو اپنی جڑ پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ ناچار ارشین کو اسے اپنے ساتھ گھر لانا پڑا۔ ارشین اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی، چائے کا بھی پوچھا اور مزے سے سر ہلا کر صحن میں بچھی چارپائی پر وہ برا جمع ہو گئی۔ خاصا قدیم طرز تعمیر ہے آپ کا گھر، کافی حصہ غیر آباد پڑا ہے، اس پر چھوٹا موٹ باغ بنایا جا سکتا ہے۔ میرا ارادہ ہے فرصت اور سرمایہ ملے تو یہاں 2-4 کمرے ڈال کر اسکول شروع کروں گی۔ یہ کام تو ابھی بھی شروع کر سکتی ہیں، میرا مطلب ابھی سے کمروں کی تعمیر شروع کرائیں تو بات بنے گی، ایسے پروجیکٹ بہت وقت مانگتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پر مجھے اس کے لیے سرمایہ چاہیے اور سرمایہ کے لیے آمدنی کا مستقل ذریعہ۔ آپ کے یہاں جاب کرتے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں ہو اور ابھی تو بس اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے کہ میں گھر کا خرچہ پورا کرتی ہوں۔ وہ سادگی سے بتاتے ہوئے پھر سے داور کو الجھن میں ڈالنے لگی۔ اسے اس کا بیک گراؤنڈ اور موجودہ حالات ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ یہاں اس اجاڑ میں، اس ویران میں یوں کام کرنے پر مجبور تھی اور وہ اسے یہاں پر مٹ
मिस फिट महसूस हो रही थी। बहरहाल इसने इस बहस को किसी और वक्त के लिए रख छोड़ा और गूंगी बुआ से इशारती गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। इजाजत दीजिए। वो चाय पीकर खड़ा हुआ। खाना खाकर जाइएगा ना? उसने रस्मन रोका। जरूर, मगर आज नहीं, फिर किसी और दिन। खुदाफिज। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, जिंदगी और खुशी नसीब करे। जाते जाते इसने अरशीन पर एक भरपूर निगाह डाली। लहजे में शरारत थी, मगर अरशीन ने इस चीज को महसूस नहीं किया। इसका जहन जिंदगी और खुशियों के लिए दी जाने वाली दुआओं पर मुर्तकिज था। इसके जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कौड़ को बंद करते हुए जाने किस एहसास से ने इसके दिल को जकड़ लिया था। वो पलटी तो इसके लबों पर मुजहल सी मुस्कुराहट थी। जिंदगी की दुआएं न दीजिए, जिद न कीजिए, डूबने दीजिए। अपनी तिश्ना लबी का तकाजा था ये, पानियों के सफर पे चले जिस घड़ी, साहिलों पे कोई भी हमारा ना हो, अजनबी देश की मलजगी शाम के आसमानों पर कोई सितारा ना हो, आखिरी दम तक कश्ती उम्र को बादवानों का कोई सहारा ना हो। अब हमारा ताक्कुब ना कीजिए, डूब जाने दीजिए। बुआ, अंदर गर्मी हो रही है, आपको बिस्तर बाहर सहन में डाल दूं? खाना खाने के बाद इसने पूछा और फिर इनके सरहाने पर बांध की दूसरी चारपाई बाहर निकाल कर बिछाने लगी। बुआ का बिस्तर तैयार करके लटाने के बाद वो भी दूसरी चारपाई पर लेट गई और आसमानों पर अपनी नजरें मरकूज कर ली। मैं जानती हूँ ये शख्स मेरे हाल, मेरे माजी के माबैन सफ़र करने इतना वाज़ह खला, इतना नुमाया सवालिया निशान के बारे में तजस्सुस रखता है और किसी न किसी मेरा असल खोजना चाहता है। लेकिन मैं इसे कैसे बता सकती हूँ कि मेरी ज़ात के दर पर जा बजा चुके अंधेरों का जिम्मेदार कौन है? मुझे किसने शहर बदगुमानी की तारीकी में धकेला है? किसने इन रास्तों पर डाला है जहाँ ना चांद की दस्तक है, न रोशनी की कदम? कैसे बताऊं इसे कि मेरी रूह की तनाबें इसके अजीज दोस्त ने उखाड़ी हैं? इसके सर ताल्लुक के बेसमर लम्हों ने मुझे इस दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां अपनी पहचान तक भूलने लगी हूँ, जहां यकीन कागज की कश्ती की तरह वसवसों की बारिशों में भीग कर टूट जाता है, जहां दयारे जात की तारीख बामों दर में खुशी और खुशकिस्मती की कोई किरण नहीं जगमगाती। वो करवट बदल कर रात गुजारने का इंतजार करने लगी। अब तो हर रात यही काम करता था इसको, इंतजार की गली में गुम होकर भटकती घूमती फिरती रहती थी। जब से मेरा ट्रांसफर लाहौर हुआ है, इतनी मुद्दत से मैं आज पहली दफा यहाँ हूँ। इतनी मसरूफ जिंदगी है कि फुर्सत निकालना भी अब गोया पहाड़ खोदने से कम दुश्वार नहीं है। साथ अपने रैंक के फौजी ऑफिसर के साथ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। आज छुट्टी का दिन था। दोपहर को बैठे बिठाए दोनों ने इधर आने का प्रोग्राम बनाया, सो 1 घंटे में तैयार होकर यहाँ पहुंच गए। दोनों घरेलू लिबास में थे और दूसरे से घुल मिलकर चल रहे थे। मान इसकी नज़र खवातीन के ये मखसूस सिमत की तरफ उठी और फिर जैसे बेतबारी से इधर ही चिपकी रह गई। बड़ी सी सब्ज मलजगी चादर ओढ़े, सर झुकाए, गले में 2-3 मनक्के डाले वो खातून सर झुकाए बैठी थी और इसकी गोद में मखाने और फूल के 2 पैकेट कोई आता जाता रख जाता था। यूं तो इसके लिए कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जो ही इसने चेहरे को आधे से ज्यादा ढांपी हुई चादर को दुरुस्त करते जरा सा मुंह ऊपर किया तो इसकी सूरत नुमाया होगी। गोया इसने चादर दोबारा आगे डाली, मगर साथ की बनाई ने अच्छी तरह इसका चेहरा जो है वो अपने जहन में महफूज कर लिया था। शाहीन, ओह माय गॉड, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? वो यहाँ कहाँ आएगी? लेकिन नहीं, ये तो सोफे से शाहीन थी। इसके जहन में झक्कड़ चल रहे थे, फिर वो ना रह सका। इर्द गिर्द के हजूम की परवाह किए बगैर वो किसी न किसी तरह जगह बनाते हुए इसके सामने आ गया और पूरी शिद्दत से पुकारा, शाहीन तुम यहाँ? और इसके नाम पुकारते ही झटके से इसका सर उठाना और इसे सामने पाकर आंखों का पथरा जाना खुद इसके वहमे की तस्दीक करता चला गया। शाहीन को यहाँ नसरीन बानो की पनाह में आज आए हुए 4 दिन हो गए। 7 भाई। इसका दिल चाहा कि उधाड़े मार मार कर इससे लिपट जाए, मगर मौके की मुनासिबत में इसने जब्त कर दी। क्या है छोरी? नसरीन इस फौजी हेयर कट वाले बंदे को शाहीन से बातें करता देखकर लपक कर गई। खाला, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अजीज, ये मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो और खामोशी से इसके साथ निकल जाओ। नसरीन ने तेज सरगोशी की। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ सरक गया। जाओ, शायद इसकी उंगली पकड़कर तुम इज्जत और आबरू की जिंदगी को जाने वाला रास्ता तलाश करो। उठो, देर ना करो।
سعد نہ سمجھی کے عالم میں دیکھ رہا تھا. میں ابھی آتی ہوں سعد بھائی, اب جائیے گا مت. وہ تھوڑی دیر بعد آئی تو کالج کی یونیفارم میں تھی, کاندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا. سعد کے 14 طبق روشن ہو گئے. کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, وہ اس سلیے میں لاہور میں کہاں ماری ماری پھر رہی تھی. یہاں تک کس وسیلے سے پہنچی, کیونکہ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا. ڈرپوک, کمزور دل والی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف سے سہم جانے والے, ارشین کی گود میں چھپ جانے والی وہ سیدھی سی لڑکی تنہا تنہا سینکڑوں میل دور آنے کی ناقابل یقین جرت کیوں کر دکھا سکتی ہے. صورتحال کے پیش نظر وہ پہلے تو کچھ نہیں بولا, چپ چاپ اسے لیے باہر کی طرف قدم بڑھا دیا. اور وہ اتنا شاکڈ تھا کہ اسے اپنے ہمراہ آئے میجر تنویر کو مطلع کرنا ہی یاد نہیں رہا. مجھے کسی محفوظ جگہ لے چلیے سعد بھائی. سڑک پر آتے ہی وہ سعد کی آستین پکڑ کر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. پروفیسر دانیال کا آصف ان 5 دنوں میں ہر لمحہ اس کا تعاقب کرتا ہے. لفٹ لیتے ہوئے سے خبر کہاں تھی کہ وہ شیر کی کچھار میں قدم رکھ رہی ہے. پروفیسر دانیال مہدی کس قدر خطرناک, سازشی اور کمینی خصلت کے مالک ہیں وہ اس سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی. بابا جان کو بھڑکا کر جس طرح سے انہوں نے ارشین آپی سے زیادتی پر آمادہ کیا, اور پھر امبرین کو لیلا شاہ کے توسط سے جس طرح برباد کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد ان جیسے شخص کے کردار کے بارے میں مزید توضیح کی پیش ضرورت نہیں رہتی. وہ تو شکر تھا کہ موجزانہ طور پر وہ اپنے حواسوں میں پلٹتے ہوئے ہوٹل سے فرار ہو گئی تھی, ورنہ اب تک وہ اس کی عزت پامال کر چکے ہوتے. پروفیسر دانیال انسان کے روپ میں ایک شیطان تھے, ایک مہذب درندہ جو انسانیت کی بیزر اور کھال میں چھپ کر وار کرتا. سعد نے جیپ کا فرنٹ ڈور کھولا. شاہین لپک کر سوار ہوئی. اس نے دوپٹہ اچھی طرح اپنے چہرے پر لپیٹا کہ کوئی شناخت نہ کر سکے. سعد نے یہ بات خصوصی طور پر نوٹس کی اور اپنے طور پر کچھ اخذ بھی کر لیا. کتنے دن سے یہاں پہ ہو؟ آج کا دن ملا کر 5 دن ہو گئے. گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم کہاں ہو؟ نہیں, وہ مجھے رو پیٹ کر صبر کر چکے ہوں گے. گویا تم 5 دن سے بغیر بتائے گھر سے غائب ہو. مائی گاڈ, اتنے دن سے دربار پہ پڑی ہو یا کہیں اور بھی ٹھکانا ہے؟ راستے میں مین روڈ کے دائیں طرف ایک پبلک پارک نظر آیا اور سعد نے احتیاط سے جیپ سائڈ پہ کر دی. پارک کے نام پر درختوں کی چند قطاریں اور گاہے بگائے رکھے 4 سنگل بینچز تھے. آج شام ڈھلی نہ تھی, اس لیے گہما گہمی اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ فی الحال موقوف تھا. سعد نے دور درختوں کے بیچ سائے میں بینچ منتخب کیا اور اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی جلدی سے ایک کونے میں براجما ہوا. وہ پوری طرح بات سننے کو بےتاب دکھائی دے رہا تھا. نہیں, اگر کوئی محفوظ ٹھکانہ ہوتا تو دربار میں نہ پڑی ہوتی. ساری بات تفصیل سے بتاؤ. تم یہاں کیسے پہنچی, کیا کر رہی ہو, اور کس حادثے نے تمہیں یہاں تک پہنچایا؟ اور اگر بالفرض کسی سانے نے تمہیں اتنی دور پہنچا دیا تھا تو آزادی پا کر اپنے گھر لوٹنا تمہارا فرض نہیں تھا کیا؟ شاہین نے ایک گہری سانس لی. سعد کی تفتیش اس کے دل کو سہما رہی تھی. آپ تو ہر بات سے واقف ہے نا سعد بھائی. ہمارے گھر کے ماحول, حالات اور اس کے اثرات اور ہر چیز آپ کے سامنے. آپ سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے. ارشین آپا کے ساتھ جو بھی ہوا, جو بھی پروفیسر دانیال مہدی نے کیا, امبرین باجی کس طرح مسلسل ناکامیوں اور گھر کے ناروا سلوک کے ساتھ ذہنی مریض بنی, آپ سب جانتے ہیں نا. بس ہوا یہ کہ ان ناکامیوں کا انتقام لینے کے لیے معاشرے کے ساتھ ساتھ خود سے بھی خفا ہو گئے. وہ خود اذیتی کے اس جوش کو لیلا شاہ کی چال بازی اور مجرمانہ سازشوں نے مزید بڑھایا. انہیں نشے کی لت لگا دی ہے جو اتنی بڑھ گئی ہے کہ امبر باجی اب اس کے بغیر رہ نہیں پاتی. گھر والوں کو پتہ چلا تو رسیوں سے باندھ دیا, مگر مجھ سے ان کی نشہ ٹوٹنے والی خوفناک اور قابل رحم حالت دیکھی نہیں جاتی. ان کی منتوں اور واسطوں میں پگھل گئی اور نشہ لینے کے لیے چل پڑی. واپسی پر بابا جان کی نظر مجھ پڑی. ان کی دہشت اتنی تھی کہ میں بے سوچے سمجھے ان سے بچنے کے لیے بھاگتی رہی اور پھر پروفیسر دانیال سے ٹکرا گئی. پروفیسر مجھے ذہنی طور پر مفلوج پا کر غالباً ارشین آپا سے انتقام لینے کے لیے یہاں لے آئے. شاید وہ کچھ زیادہ برا کرنے والے تھے مگر میرے اعصاب بیدار ہو گئے اور مجھے جیسے ہی خطرے کا احساس ہوا میں وہاں سے بھاگ کھڑی اور سیدھا دتا دربار پہنچی. شاہین کی آواز آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی. بڑے دن کے رکے ہوئے آنسو موقع پا کر تیزی سے اس کے گالوں پر بہتے چلے گئے. کیا اندازہ کر سکتی ہو تمہارے گھر والوں کا پیچھے کیا حال ہوگا؟ شاہین خاموشی سے سر جھکائے روتی رہی. چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں. نہیں, ہرگز نہیں, میں کبھی نہیں جاؤں گی. سعد کی پیشانی پر شکنے نمودار ہوں. نادانی کی باتیں مت کرو. اس لہجے میں
اس کے لہجے میں سختی تھی. ابھی کم سن ہو، نہ سمجھ ہو، آگے کی کٹھنائیاں نظر نہیں آتی تمہیں؟ بابا جان مار ڈالیں گے سعد بھائی مجھے. وہ تو ایک دفعہ ماریں گے نا. یوں ہی کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی رہی نا تو دنیا پل پل مارے گی، رون ڈالے گی. یہ دنیا جو ہے نا انسانوں کا ایک سمندر ہے جس کی ہر موج طوفان بن کے ٹکراتی. کہاں کہاں بچو گی ان طوفانوں سے اور کس طرح؟ سعد کا لہجہ تلخ تھا. امرین کی تباہی کی داستان اس کے دل میں گہرے گاؤ ڈال رہی تھی. اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بات اس حد تک بھی پہنچ سکتی. اتنی گھریلو سی لڑکیاں، دکیانوسی اور تنگ نظر ماحول کی پروردہ دنیا چھل فریب سے ناواقف ہوتی ہیں. کہاں لے آئے نہیں یہ حالات؟ اگر آپ مجھے بہت سمجھ رہے ہیں تو واپس مجھے دادا دربار چھوڑیں، مگر یہ بات تو طے ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں. آپ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں کہ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے؟ اس بات کا اندازہ تو سعد کو بھی تھا، لیکن پھر بھی اس کے والدین تک پہنچانا اس نے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھا تھا. ضد نہ کرو، شاباش آؤ. اس نے بہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور وہ مچھلی کی طرح سے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گئی. آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیں یا مجھے اس نہر میں دھکا دے دیں، یہ بات طے ہے کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی. وہ جنونی ہو رہی تھی اور ساتھ پریشان ہو کر اس کی جذباتی کیفیت کو غور سے دیکھنے لگا. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی. بخاری صاحب صباحت کسی طور پر بھی اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ انتہائی حدود پر کھڑے شاید کچھ کر ہی جائیں گے. آپ جانتے تو ہیں سب کچھ، پھر مجھے کیوں اس قتل گاہ پر لے جانے کے لیے بزدل ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو. چلو. وہ جیپ کی چابی جیب سے نکال کر کھڑا ہو گیا. میں نہیں جاؤں گی، تمہارا ہی ٹھکانہ کرنے جا رہا ہوں. احمق لڑکی، گھر واپس نہیں جانا تو آخر کہیں تو رہنا ہے نا، کہ خلا میں لٹک کر عمر گزارو گی. آپ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ اب چلو گی یا اٹھا کر لے چلوں؟ نہیں، میں داتا دربار اپنے دوست مرزا تنویر کے ساتھ آیا تھا. تمہارے چکر میں اس غریب کو وہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ رہا ہوں. شاید میری شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہوگا. اس کا گھر یہیں لاہور میں ہے. ہر ویکینڈ پہ مجھے زبردستی لے آتا ہے. اس کی امی شبانہ آنٹی بہت اچھی خاتون ہے، تنہا خاتون ہے، بڑی نیک اور میٹھی طبیعت پائی ہے. میرا خیال ہے تمہیں عارضی ٹھکانہ دینے کے لیے ان کے پاس چھوڑ دوں گا. بھروسے کے لوگ ہیں. اس صورتحال میں اس سے بہتر جائے پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتے. یہ سنتے ہی ناچار شاہین اس کے پیچھے چل پڑی اور جیپ میں بیٹھ گئی. راستے میں گاہے بگاہے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، کیونکہ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ اسے بہلا پھسلا کر اسلام آباد نہ لے جائے. یہ ڈر تب ختم ہوا جب جیپ شہر کی حدود سے قدرے ہٹ کر ایک پرسکون سرسبز جگہ پر جا رکی. بیل دینے پر ایک شفیق سی خاتون سفید کریپ کے دوپٹے میں آنکھوں کے گرد اینک لگائے ایک اخبار پڑھتی لے کر باہر آئی. سعد نے اسے اشارہ کرتے ہوئے نیچے اترا. السلام علیکم خالہ جی. ارے سعد بیٹے کیسے ہو تم؟ تنویر میرے ساتھ نہیں آیا خالہ. اچھا تو تم تو آؤ نا. یہ بچی کون ہے؟ یہ میری کزن ہے، اسی کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آئے. آپ اندر چلیے، ساری بات بتاتا ہوں. شبانہ خاتون انہیں اندر لے آئی. تم تھکی بھی لگ رہے ہو بچے، چاہو تو منہ ہاتھ دھو لو. شاید دور سے سفر کر کے ہیں. جہاں دیدہ خاتون لڑکی کی صورتحال دیکھ کر سمجھ گئی تھی. نسرین باجی کو میرے کمرے میں لے جاؤ. شبانہ کے بلانے پر 10-11 سال کی سانولی رنگت کی شوخ سی لڑکی اچھلتی ہوئی اندر سے آئی. آؤ باجی جی. شاہین نے ہچکچاتی نظروں سے سعد کو دیکھا. جاؤ شاہین، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو لو. وہ خود بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ شبانہ خاتون سے اکیلے میں بات کرے. خالہ یہ بچی مصیبت زدہ ہے، اسے پناہ گاہ چاہیے. میں اسے آپ کے پاس لے آؤں. تو بری بات تو بتاؤ، کیا بیتی ہے اس ننھی چڑیا پر؟ یہ تو بہت چھوٹی ہے. اس نے مختصراً سا تعارف کروا کے شاہین کے یہاں تک پہنچنے اور بھٹکنے اور پھرنے کی داستان بتائی. خالہ فی الحال میں ایسے کہیں نہیں لے جا سکتا. اگر میرے والدین اس کے پڑوس میں نہ رہتے ہوتے تو یقیناً ان کے پاس چھوڑتا، مگر ایسی صورتحال میں اسے اسلام آباد میں کسی جگہ نہیں ٹھہرا سکتا. کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا میرے پاس. یہ کم عمر بھی ہے، نادان بھی ہے. تو آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ میں سمجھ رہی ہوں بیٹے. عورت کی عزت اس کی سب سے بڑی بچت ہوتی ہے، عمر بھر کی کمائی. تم جب تک چاہو یہ بچی میرے پاس رہی. اللہ کرے اس مسئلے کو کوئی حل نکل آئے. ایسے تم اپنے والدین کو آگاہ کر دو. تم اس بچی کے والدین سے بات کر سکے تک شاید، لیکن فی الحال خالہ یہ مناسب نہیں ہے. اس کے والد بزرگوار آتش فشاں بنے ہوئے ہوں گے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں چلتا ہوں خالہ، میں فون کرتا رہوں گا. ویکینڈ پر تنویر کے ساتھ آؤں گا. شاہین کو بتا دیجیے گا. تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی. انہوں نے تسلی دی اور سعد وہاں سے نکل گئے.
امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.